بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیکنڈ ایئر، آج ہم مشقی سوالات کا سوال نمبر 3 کریں گے۔ ان جملوں کی وضاحت جو ہے وہ بہت تفصیل کے ساتھ تشریح میں آ چکی ہے، لہٰذا ہم تیسرا سوال جو ہے غلط اور درست کا جو ہے وہ کریں گے کہ غلط کے کون سا اور درست کون سا ہے۔ پہلا جو ہے مذہبی مضموم معاشرتی رسموں میں مسلمانوں اور ہندوؤں میں بہت فرق تھا، یہ کیا ہے؟ غلط۔ سید احمد بریلوی 6 مئی 1831 کو بالا کوٹ میں شہید ہوئے، درست ہے۔ فرائضی تحریک کا مقصد مسلمانوں کی ناگفتہ بے حالت کی اصلاح اور ان کی امداد تھا، جو ہے یہ بھی درست ہے۔ 1837 میں فارسی زبان عدالتی زبان قرار پائی، یہ غلط ہے۔ اور سر سید نے مسلمانوں کو انڈین نیشنل کانگریس میں شامل ہونے کی ترغیب دی، یہ بھی غلط ہے۔ حال ہی کی مسدس حالی نے ہندوستانی مسلمانوں کی زندگی میں انقلاب کی لہر دوڑا دی، یہ درست ہے۔ اب یہ سوال نمبر 4 ہے، واقعات کے سامنے درست جو ہے وہ سے لکھیے۔ سید احمد بریلوی نے سکھوں کے خلاف جہاد کا آغاز کیا 1826 میں، 1826 میں جو ہے وہ آغاز کیا۔ دوسرا سوال جو ہے وہ کیا ہے؟ جنگ جو ہے وہ بلکان و طرابلس 1912 میں، اور علی گڑھ کالج یونیورسٹی کے درجے تک پہنچا 1920 میں۔ جامعہ عثمانیہ کا شاندار ادارہ قائم ہوا 1918 میں۔ قائد اعظم کی 14 نکات 1929 میں۔ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ جو ہے وہ ہے 1935 میں، اور پنجاب میں مسلم لیگ کی آزادی کی تحریک جنوری 1947 میں۔ یہ شخصیات کے حوالے سے ہے، اور یہ جملوں کا سوال ہے۔ جملے اس طرح سے پیپر میں جو ہے وہ نہیں آتے۔ امدادی افعال کا ہم الگ سے ہمارا جو ہے وہ یہ ٹاپک ہوگا، اس کو ہم گرامر میں الگ سے ڈیٹیل کے ساتھ تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ اس کو کریں گے۔ سیکنڈ ایئر، اب ہم جو ہے مشقی سوالات کے بعد یہ اگلا ٹاپک شروع کریں گے۔ اگلا ٹاپک ہے ہمارا نواب محسن الملک، اور اس کے رائٹر ہیں، مصنف ہیں ڈاکٹر مولوی عبدالحق۔ اب میں آپ کو مولوی عبدالحق کے بارے میں معلومات جو ہے وہ بتاتی چلوں، اور ان کے بارے میں تھوڑی سی انفارمیشن آپ کے پاس جو کہ ضرور ہونی چاہیے۔ جو ہیں یہ مولوی عبدالحق، یہ کسی تعارف کے محتاج تو نہیں، لیکن پھر بھی ان کا تعارف کروانا بہت ضروری ہے۔ ان کو بابائے اردو مولوی عبدالحق کہا جاتا ہے، اور یہ 20 اگست 1870 کو ضلع میرٹھ یوپی کے قصبے ہاپوڑ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام شیخ علی حسین تھا۔ ابتدائی تعلیم فیروز پور میں حاصل کی، اور علی گڑھ میں مدرسۃ العلوم سے BA کی ڈگری حاصل کی۔ پھر مدرسہ آصفیہ حیدرآباد دکن میں صدر مدرس رہے۔ عثمانیہ کالج اورنگ آباد کے پرنسپل، اور بعد میں عثمانیہ یونیورسٹی شعبہ اردو کے چیئرمین رہے۔ آپ نے اپنی خدمات اردو کی ترویج و ترقی کے لیے وقف کر دیں، اور شادی تک نہ کی۔ کہا کرتے تھے کہ میری اردو زبان سے شادی ہو چکی ہے۔ ان کی ادبی خدمات کے پیش نظر 1937 میں الہ آباد یونیورسٹی اور 1941 میں علی گڑھ یونیورسٹی نے D.Litt کی اعزازی ڈگری ان کو عطا کی، اور قوم نے انہیں بابائے اردو کا نام جو ہے وہ لقب دیا۔ 16 اگست 1961 میں کراچی میں انہوں نے وفات پائی۔ یہ تھا مختصر سا ڈاکٹر عبدالحق ان کا تعارف۔ اب محسن الملک، ان کے بارے میں یہ نیچے جو ہے یہ تفصیل ان کی دی ہوئی ہے کہ یہ محسن الملک کون تھے۔ محسن الملک کہہ رہے ہیں نواب سید مہدی علی خان، اور یعنی ان کی تاریخ جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے، پیدائش اور ان کی ڈیتھ کی۔ سر یہ جو ہیں یہ کیا ہیں؟
سر سید کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے۔ نواب مسلم الملک سر سید احمد خان کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے۔ حیدرآباد دکن میں بورڈ آف ریونیو کے سربراہ رہے۔ سر سید کی وفات کے بعد علی گڑھ کالج کے سیکریٹری بنے اور اپنی ہوش مندی، تدبر اور محنت سے کالج کو یونیورسٹی کے درجے تک پہنچایا اور اسے ترقی کی راہ پر گامزن کیا۔ مسلم لیگ قائم ہوئی تو وہ اس کے جنرل سیکریٹری منتخب ہوئے۔ مسلمانان ہند پر ان کے بڑے احسانات ہیں۔ یہ ہیں نواب مسلم الملک۔ یہ دے کے جو ہے ان کا نیچے تعارف جو ہے وہ دیا ہوا ہے۔ اب ہم ان کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ پیراگراف کی جو ہے کیا کہہ رہے ہیں کہ قدرت نے نواب مسلم الملک کو بہت سی خوبیاں عطا کی تھیں، یعنی بے شمار خوبیوں سے نوازا تھا۔ یہاں پہ ڈاکٹر مولوی عبدالحق جو ہیں وہ مسلم الملک جو ہیں ان کی شخصیت کے بارے میں ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ وہ کن خوبیوں کے مالک تھے اور کیا کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو خوبیاں عطا کر رکھی تھی۔ وجاہت، اب سب سے پہلی بات کیا کریں؟ وجاہت، خوبصورتی، ذہانت، ذہین ہونا، خوش بیانی، اچھا انداز بیان گفتگو کا، اور فیاضی، سخاوت، ان کی ایسی عام اور ممتاز صفات تھیں، یعنی عام جو ان میں روزمرہ دیکھی جا سکتی تھیں، اور ممتاز نمایاں جو ہیں وہ خوبیاں، یہ تمام خوبیاں ان کے اندر کیا تھیں؟ موجود تھیں کہ ایک راہ چلتا بھی چند منٹ کی بات چیت میں معلوم کر لیتا تھا کہ یعنی یہ خوبیاں ہمیشہ ان کے ساتھ رہتی، اور کوئی تھوڑی دیر کے لیے بھی ان سے گفتگو کرتا تو وہ ان خوبیوں کے بارے میں جان جاتا کہ اس شخص کی شخصیت میں کیا کیا نمایاں صفات موجود ہیں۔ کہہ رہے ہیں خطاب یا نام اٹکل سے رکھ دیے جاتے ہیں۔ اٹکل یعنی عام اندازے سے، قیاس سے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ رکھ دیے جاتے ہیں۔ مسمّیٰ کی خصوصیات کا ان میں مطلق لحاظ نہیں ہوتا، یعنی جو نام رکھا جاتا ہے مسمّیٰ، وہ جو ہے مسمّیٰ ہوتا ہے یعنی جیسا نام ویسی جو ہے وہ خوبیاں۔ تو کہتے ہیں نام رکھتے ہوئے اس بات کا قطعاً لحاظ نہیں رکھا جاتا کہ جو نام رکھ رہے ہیں کیا یہ تمام صفات جو ہیں، تمام خوبیاں جو اس نام کا مفہوم ہے، مطلب ہے، کیا وہ اس شخص کے اندر یا اس بچے کے اندر جو ہیں وہ موجود ہیں یا ہوں گی آنے والے وقت میں۔ نام رکھتے وقت تو ممکن ہی نہیں، کہتے ہیں کہ نام رکھتے وقت تو ممکن ہی نہیں ہوتا کہ یہ صفات اس بچے کے اندر جو ہیں وہ ابھی وہ بچہ ہوتا ہے تو ہم نہیں دیکھ سکتے کہ یہ خوبیاں اس کے اندر ہیں یا نہیں۔ عطائے خطاب کے وقت بھی اس کا خیال نہیں کیا جاتا، یعنی خطاب دیتے ہوئے بھی اس بات کا بالکل جو ہے وہ دھیان نہیں رکھا جاتا، لیکن کہہ رہے ہیں کہ مسلم الملک کا خطاب ان کا جو یہ ہے خطاب، یہ کیا ہے؟ مسلم الملک ان کے لیے بہت ہی موزوں نکلا، یعنی یہ جو چیز تھی کہ کس کے؟ مسلم ملک کے، یہ بالکل ان کی شخصیت کے عین مطابق تھا۔ یہ خوبی جو ہے یہ ان کے اندر دیکھی جا سکتی تھی، اور واقعی وہ جو ہیں وہ لوگوں کے جو ہے وہ بہت بڑے موسم جو ہے وہ تھے، ہر ایک کے ساتھ احسان اور اس کا جو ہے وہ اعلیٰ جو ہے وہ اخلاق کا مظاہرہ کرتے۔ کہتے ہیں کہ ان میں پارس پتھر کی خاصیت تھی۔ پارس پتھر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ پارس پتھر ہوتا ہے وہ جو ہے وہ ایک کیا کہہ لیں اکسیر، وہ مخصوص پتھر جس کے متعلق مشہور ہے کہ وہ معمولی دھاتوں کو بھی چھو لے تو وہ سونا بن جاتی ہیں۔ یہ اس پتھر کے بارے میں کیا ہے؟ یہ جو ہے یہ بات اس کے ساتھ وابستہ ہے، پارس پتھر کے ساتھ، کہ یہ جس دھات کو بھی معمولی دھات کو چھو لے سونا بن جاتی ہے۔ کوئی ہو کہیں کا ہو ان سے چھوا نہیں اور کندن کا ہوا، یعنی کوئی بھی شخص کیسی بھی شخصیت کا جو ہے وہ مالک جو ہے وہ ہو،
اگر وہ ان کی صحبت میں بیٹھتا، چھونے سے مراد یعنی ان کی صحبت میں بیٹھتا تو وہ بھی انہی کی طرح جو ہے وہ کندن کہتے ہیں خالص سونے کو، تو وہ بھی خالص سونے کا ہو جاتا۔ اگر کسی نے سلام بھی کر لیا تو ان پر اس کا بار رہتا ہے، یعنی بوجھ رہتا کہ فلاں شخص نے مجھے سلام کیا ہے تو یہ میرے اوپر احسان کیا ہے اس نے، وہ اس کا بوجھ محسوس کرتے کہ مجھے بھی اس کا حق ادا کرنا ہے کہ اس نے سلام جو ہے وہ مجھے کر کے جو ہے وہ کیا کیا ہے، مجھے عزت بخشی ہے اور مجھے جو ہے وہ مقام اور مرتبہ دیا ہے۔ جب تک اس کا معاوضہ نہ کر لیتے انہیں چاہیے، یعنی جب تک اس کا بدلہ نہ اتار لیتے، اس شخص کا احسان نہ اتار لیتے تو اس وقت تک انہیں سکون نہ آتا، یہاں تک کہ وہ اپنے دشمن کو بھی نہ بھولتے تھے، یعنی اس کو بھی نہیں بھولتے تھے۔ دوست تو دوست، اور یہ میں ذاتی علم سے کہتا ہوں، مولوی عبدالحق کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی ذاتی معلومات کی بنا پر، اپنے ذاتی جو ہے وہ ان سے تجربے کی بنا پر کہتا ہوں کہ وہ بھی ان کے زیر بار منت تھے، یعنی وہ بھی ان کے احسان مند ہوتے تھے، جو دشمن تھے وہ بھی ان کا احسان جو ہے وہ سمجھتے تھے، کیونکہ ان کی عقل مندی، ان کی جو ہے ذہانت، وہ دشمنی میں بھی ایک حد اور ایک جو ہے وہ کیا کہہ لیں کہ رکھ رکھاؤ جو ہے اس کا دھیان رکھتے تھے۔ سیاسی مصلحتیں بعض اوقات اہل حکومت کو مجبور کرتی ہیں، یعنی سیاسی مصلحتیں، سیاست چلانے کے لیے جو کچھ حربے استعمال کیے جاتے ہیں، بعض اوقات کہتے ہیں وہ حکومت کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ ان افراد کو جو ان کی یا حکومت کی راہ میں حائل ہوں دودھ کی مکھی کی طرح نکال کر پھینک دیں، کیونکہ جب طاقت آ جاتی ہے، جب اختیار آ جاتا ہے تو پھر تمام رکاوٹیں جو ہیں وہ دور کر دی جاتی ہیں جو حکومت کو چلانے میں آڑے آتی ہیں۔ دودھ سے جو ہے وہ دودھ کی مکھی کی طرح جو ہے وہ نکال دینا، یعنی کیا کرنا، کسی چیز کو جو ہے وہ اس طرح سے نکالنا، اس طرح سے دور کر دینا کہ اس کا نام و نشان جو ہے وہ کیا ہو، وہ ختم ہو جائے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جو دوست دشمن جو ہیں وہ بھی کیا تھے، وہ بھی ان کے احسان تلے دبے رہتے تھے کہ وہ دشمنی بھی ایک طریقے اور سلیقے سے جو ہے وہ کرتے تھے۔ تو یہاں جو ہے وہ نیکسٹ کیا جو ہے وہ کہہ رہے ہیں، مرحوم کو بھی کبھی کبھی ایسا کرنا پڑتا، لیکن انہوں نے اس ناگوار اور دل شکن کام کو اس خوبی اور سلیقے سے کیا کہ مخالف ہونے پر بھی مسلم الملک کو دعائیں دیتے، یعنی حکومت میں ہوتے ہوئے ان کو جو ہے وہ ایسا کام کرنا پڑا، لیکن انہوں نے اس انداز سے کیا کہ پھر بھی لوگ ان کو دعائیں دیتے تھے، اور جب تک زندہ رہے وہ لوگ، جب تک زندہ رہے وہ ان کے شکر گزار ہوتے تھے کہ انہوں نے جو ہے وہ اگر دشمنی بھی کی ہے یا مصلحت کی خاطر کوئی کام بھی کیا تو پھر بھی جو ہے وہ کیا ہے، کچھ دانش مندی کا مظاہرہ کیا ہے۔ باقی ہم انشاءاللہ نیکسٹ کریں۔